کے لیے دل رکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جنگل کی ہرنی جنہیں اپنا بچہ پیش کر دیتی ہے، اس حسین کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا عقیدہ ہے حسین مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے اور سارے یزیدی ختم ہو جاتے، لیکن امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا، اے میرے نانا کی امت، سنو سنو، دعائیں تقدیر بدلتی ہے لیکن میرا عمل سامنے رکھنا، میرا کربلا جا کر ظالموں سے لڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی سنت و سیرت یہ ہے کہ پہلے امام حسین کے کردار پہ عمل کرو، پھر دعا مانگو، تو اس عمل کی وجہ سے دعا ضرور قبول ہوگی۔ اقبال نے کہا یہ رسم خانقاہی ہے، غم و اندوہ دلگیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یقیناً اے میرے قوم کے لوگوں، رسم شبیری بھی ہمیں ادا کرنی ہے۔ یقیناً آپ یہ بات سن لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے خدا کی مدد آئے، آپ کے لیے فرشتوں کا نزول ہو، تو آپ نظام مصطفیٰ کو قائم کیجئے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن جو سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے، قرآن جو کائنات میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آیا، قرآن جو مسلمانوں کو حاکم بنانے کے لیے آئی، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں نظام کائنات پوشیدہ ہے، کائنات کا ہر راز قرآن میں ہے، لیکن آج مسلمانوں کی دوستی اور محبت قرآن سے اتنی ہے کہ وہ صرف ناظرہ خواہ بن کر رہ گیا ہے۔ قرآن کو کوئی نہ تو سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھنا تو کوئی عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مبارک اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نبی سے 10 سورتیں پڑھتے، ان 10 سورتوں کو یاد کرتے، اس کا معنی سمجھتے، اس کا مفہوم سمجھتے، اس کی شان نزول سمجھتے، پھر ان 10 سورتوں پر عمل کر کے زندگی قرآن کے ان 10 سورتوں کے مطابق گزارتے، اس کے بعد پھر آگے پڑھنے جاتے۔ اللہ اللہ، آج تو قرآن کو صرف ہم نے گھروں کی زینت اور تبرک بنا رکھا ہے۔ جو قرآن کائنات میں انقلاب پیدا کرنے آیا تھا، اسے ہم نے اپنے گھروں کے طاقوں پہ رکھا ہے، دعا تعویذ اور جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھ رکھا ہے، قسم کھانے والی کتاب ہم نے بنا رکھا ہے۔ اللہ اللہ، جاپان کا ایک سائنسداں ہے، وہ کہتا ہے، پروفیسر البرٹ ہوبر نام کا جاپانی سائنسداں ہے، وہ پلین پہ سفر کرتا ہے، اس کے دوست نے ایک انگریزی ترجمہ والا قرآن دیا، وہ کہتا ہے میں نے قرآن کو کھولا تو اصحاب کہف کا واقعہ سامنے آیا، میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اصحاب کہف یعنی اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہے وہ ایک غار میں سو گئے، 300 سال تک سوئے رہ گئے، اور 300 سال کے بعد اللہ نے اسے بیدار کیا، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا، وہ بھی سو گیا، وہ بھی 300 سال کے بعد بیدار ہوا۔ قرآن میں وہ پروفیسر کہتا ہے، کافر پروفیسر کہتا ہے، جاپانی سائنسداں کہتا ہے کہ میں نے جب پڑھا کہ 300 سال تک آدمی کیسے سو سکتا ہے، اللہ اللہ، پھر قرآن کو اس نے سورہ کہف میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلواتا تھا، اللہ اللہ، یعنی ایک ہی کروٹ سے آدمی سویا رہ جائے تو جسم میں گھاؤ ہو جائے، سڑ جائے، لیکن کروٹیں بدلتی رہے تو آدمی کے جسم میں گھاؤ نہیں ہوگا، تو اس کو سمجھ میں بات آئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کتا بھی سویا تھا لیکن اصحاب کہف کے کتے کو کروٹیں نہیں بدلوائی گئی، یعنی اصحاب کہف کی کروٹیں تو بدلوائی لیکن کتے کی کروٹیں نہیں بدلوائی، تو انہیں تعجب ہوا، پھر کتے پہ اس نے مطالعہ شروع کیا تو اس کو سائنسی اعتبار سے یہ سمجھ میں آیا کہ کتے کے بدن میں کوئی ایسی پیسہ پاور ہے کہ وہ کئی 100 سال تک بھی ایک ہی پہلو سے سویا رہے تو اس کا بدن میں گھاؤ نہیں ہوگا، تو وہ پکار اٹھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھ کر خود کو مسلمان بنا لیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو قسم کھانا سیکھتا ہے، دعا تعویذ سیکھتا ہے، لیکن ایک کافر سائنسدان نے قرآن پڑھا تو ایسا پڑھا کہ اس کو جب سمجھ کے پڑھا تو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ جب ایک کافر قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو نبی کا غلام اگر پڑھے تو کیوں جنتی نہیں ہوگا؟ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، آپ قرآن صرف پڑھیے نہیں بلکہ سمجھیے، اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکل طور پر لائیے، دہرائیے، قرآن کے مطابق عمل کیجئے۔ یقیناً یہ رونا بھول جائیے کہ ظالم ہم کو مٹا دے گا، نہیں نہیں، آپ حکومت بدلنے کی کوشش مت کیجئے، خود کو بدلیے، حکومتیں خود بخود بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، اپنے آپ کو بدلیے، زمانہ خود بخود بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عرس عارفی میں آنے والے اس جمع غفیر سے میں کہنا چاہوں گا، خدا را اب سونے میں اپنا وقت برباد مت کرو، زمانہ تمہارے لیے گڈھا کھود چکا ہے، صرف دھکیلے جانے کی دیری ہے، زمانہ تمہیں مٹا دینا چاہتا ہے، لیکن تم آج بھی اپنے موبائل کے اسکرین پہ الجھ کر رہ جاؤ گے، آج بھی تم کھانے پینے میں اپنا وقت برباد کر دو گے، تو پھر کل یہ مت کہنا کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ اے میری قوم کے لوگوں، ہمارا کام آپ کو سمجھانا ہے، آپ کے سامنے ہم اپنی باتیں رکھتے ہیں، اسے آپ عمل کیجئے، اس پر اپنے آپ کو بدلیے، حالات خود بخود بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یقیناً کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان نوجوانوں کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے کہ خدا را اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ کو سمجھو۔ اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔